معاف بھی کر دیا, ڈانٹا بھی نہیں, اس کے بعد دل سے بات بھی نکال دی, اور احسان یہ کیا کہ اس کا راشن بھی جاری کر دیا. فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف, اسلامک اسکالر. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی دی, فَلَمَّا تَجَلَّتْ عَنْهُ فَأَضَاءَ, کہا جس طرح چمکتے ہوئے چاند کے سامنے بادل آ جاتے ہیں, چاند بے نور ہو جاتا ہے, تمہارے دل کے سامنے گناہ کے بادل آئے تھے وہ بھی بے نور ہوا. تو جیسے چمکتے ہوئے چاند کے سامنے سے بادل ایک طرف ہو جاتے ہیں, چھٹ جاتے ہیں, تو دل روشنی والا منور ہو جاتا ہے, تمہارا دل بھی منور ہو جائے گا اگر تم اس کا محاسبہ کر کے اس دل سے گناہوں کے بادلوں کو ہٹا دو. تو پہلے کی طرح روشن ہو سکتا ہے, تو محاسبہ کیا جاتا ہے. محاسبہ مومن کیا کرتا ہے؟ پہلا کام کیا؟ مشارطہ, اپنے آپ سے شرط لگائی, اے نفس, اے دل, اے اعضاء, میں تمہیں آج انشاءاللہ غلطی نہیں کرنے دوں گا, یہ شرط لگاتا ہے. پھر مراقبہ کرتا ہے, پیچھا کرتا ہے, کوئی غلطی ہوئی تو نہیں, پھر دیکھتا ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو حساب لگاتا ہے, کیا نیکی کی, کیا برائی کی, کیا کھویا, کیا پایا. فبائع النفس فمعتقها او موبقها, پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ہر بندہ اپنے آپ کو بیچ رہا ہوتا ہے, یا بیچ کر جنت لے رہا ہوتا ہے, یا بیچ کر اپنے آپ کو جہنمی بنا رہا ہوتا ہے. کہا وہ بندہ محاسبہ کرتا ہے کہ میں نے آج اپنے آپ کو جنتی بنایا ہے یا جہنمی بنایا ہے, آزاد کروایا ہے یا برباد کروایا ہے. حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کل الناس یغدو, روزانہ ہر بندہ اس کی کیفیت یہی ہوتی ہے, یہ اس کی ہوتی ہے جو محاسبہ کرتا ہے, کیا کھویا اور کیا پایا. کہا پھر اس کو احساس ہوتا ہے میں نے شرط بھی لگائی تھی, پیچھا بھی کیا تھا, اور حساب لگایا تو کچھ غلطیاں نکل آئی ہیں. تو پھر کیا چوتھا کام کیا کرتا ہے؟ مواخذہ کرتا ہے, ڈانٹتا ہے اس نفس کو, اس کا پیچھا کرتا ہے کہ تو نے یہ غلطی کی ہے, اب تو نے 100 نفل پڑھنے ہیں, تو نے 50 نفل پڑھنے ہیں, 10 نفل تمہیں جرمانہ ہے, ایک تو نے روزہ رکھنا ہے. مواخذہ کرتا ہے. مومن کی کیفیت یہ ہوتی ہے, آزاد کرنے والا اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والا, اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے, مواخذہ کرتا ہے, سزا دیتا ہے پھر اس کو. اللہ سے تو ہم دعا مانگتے ہیں نا, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا, یا اللہ بھول جائیں تو تو مواخذہ نہ کرنا. پر یہ مومن اپنا اس لیے مواخذہ کرتا ہے کہ اللہ کے مواخذے سے بچ جائے. میں نے اپنے اسلاف میں سے ایک بڑے محدث کی بات, وہ ان کو عادت تھی غیبت کرنے کی, ہمیں بھی بعض اوقات لوگوں کو غیبت کی عادت ہوتی, غیبت کرتا, احساس ہوتا ہے کہ یار غلطی کر بیٹھا ہوں, اللہ سے معافی مانگتا, نفل اپنے آپ کو ڈالے, تمہیں 10 نفل 50 نفل 100 نفل, بات نہیں بنی. اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر اب میں یہ گناہ کروں گا نا, غیبت کروں گا, تو اس پر میں 2 دینار صدقہ کروں گا. ظاہر بات ہے جیب میں کچھ ہوگا تو صدقہ کریں گے نا. تو کہتے ہیں جب اس نے غیبت کی تو 2 دینار جیب سے نکلے نا, تو اگلی دفعہ غیبت کرنے سے پہلے ذہن میں آیا 2 دینار تیری جیب میں ہیں. لوگ اپنا علاج کرتے تھے, مواخذہ کرتے تھے. میں تو غلطی کرنے کے بعد بھی کوئی بات طے نہیں کرتا کہ تمہیں اتنے نفل تمہیں جرمانہ ہے, آج تو نے 1 پارہ پڑھنا ہے, آج تو نے استغفار کرنا ہے, آج تو نے یہ کرنا, سزا بھی کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ, اس کو احساس نہیں ہے کہ پیارے پیغمبر نے جو تنبیہ کی تھی, کل الناس یغدو, ہر بندہ صبح کرتا ہے, فبائع النفس, وہ اپنے دل کو لگاتا ہے, جان مارتا ہے, اپنے آپ کو بیچ رہا ہوتا ہے. کس چیز کے لیے؟ فمعتقها او موبقها, یا اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانے والا ہوتا ہے یا جہنم میں گرانے والا ہوتا ہے. بس میں دیکھوں کہ دونوں میں کیا ہوں. آخر میں اختصار یہ عرض کرتا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے اپنے بندوں کے لیے. ہم نے کہا معافی دینا کسی کو بخشنا, تو قرآن مجید میں اگر ہم سارے اسلوب کو دیکھیں تو اللہ کریم اپنے بندوں پر اس کی غلطیوں کے باوجود ساری صفات ہمارے رب میں موجود ہیں. پہلا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں بھی موجود ہے عفو, کسی کو معاف کرنا, معافی اسی سے. اللہ معافی دینے والا بھی, اللہم انک عفو, عفو بھی ہے, وہ معاف کرتا ہے. اس نے مشارطہ کیا تھا, مراقبہ کیا تھا, محاسبہ بھی کیا, مراقبہ بھی کیا, غلطی ہو گئی, اللہ تعالیٰ اس کو عفو, پہلا درجہ ہے معافی کا, معاف کر دیتا ہے. ہمارے درمیان میں بھی آپس میں معافی چلتی ہے. معافی میں لفظ عفو میں یہ ہے کہ آپ نے کسی بندے کو ڈانٹا, اس کو سخت سست کہا, لیکن جو اس پر جرمانہ تھا نا, جرمانہ اس کو معاف نہیں کیا. قرآن میں بھی لفظ فمن عفی کے لفظ ہے کہ کسی نے کسی کا قتل کر دیا تو اس کو معاف کر دیا گیا. آگے کیا کہا کہ دیت دینا, دیت, تو دیت بھی معافی کی ایک شکل ہے کہ ایک بندے کی گردن کاٹنے گیا پر آپ دیت پیسے دے رہے ہیں, تو کہتے ہیں یہ بھی معافی کی شکل ہے. صرف اس میں کیا کیا, جرمانہ اسے لیا, اس بندے سے جرمانہ لیا, باتیں بوتے کر کے معاف کر دیں, چھوڑ دیں, تو معافی ہے. اور اگر آپ اس سے زیادہ اگلا سٹیپ لیں مغفرت میں, دوسرا مرحلہ ہے صف وعفو وصفحو. وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو معاف کیا تو ڈانٹا بھی نہیں اور معاف کر دیا. تیسری صفت کیا ہے کہ آپ نے ڈانٹا بھی نہیں ہے, معاف بھی کر دیا, اور جو دل میں بات تھی وہ بھی نکال دی, کہتے یہ مغفرت ہے. چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کو ڈانٹا بھی نہیں, سزا بھی نہیں دی, جو دل میں بات تھی وہ بھی نکال دی, آپ نے اس سے اگلے سٹیپ پہ جا کے اس پر احسان بھی کیا. جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو, مستہ رضی اللہ تعالی عنہ کو, جس نے پیارے ابو بکر کی بیٹی پر تہمت لگائی تھی, اس پر احسان کیا, اس کا خرچہ بند کر دیا تھا,
معاف بھی کر دیا, ڈانٹا بھی نہیں, اس کے بعد دل سے بات بھی نکال دی, اور احسان یہ کیا کہ اس کا راشن بھی جاری کر دیا. یہ ساری صورتیں ہمارے رب میں موجود ہیں, انسانوں میں بھی موجود ہیں کہ کبھی کسی نے ڈانٹا لیکن سزا نہ دی, دوسرا کہ نہ ڈانٹا نہ سزا دی, تیسرا کہ نہ ڈانٹا نہ سزا دی, دل سے جو بات تھی وہ بھی نکال دی, چوتھا کہ نہ ڈانٹا نہ سزا دی, دل سے بھی بات نکال دی, اور اس کے بعد احسان بھی کیا. انسانوں میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں, پر رب میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ انسان پورے دل میں مشارطہ, مراقبہ, محاسبہ اور مواخذے کے بعد پھر بھی کچھ چیز رہ جاتی ہے تو رب معاف کر دیتا ہے. سو میرے بھائیوں, ہمیں وہ مومن بننا ہے جو اپنے آپ کو روزانہ اس فکر میں رہتے ہیں فَمُعْتِقُهَا, جو اس نفس کو آزاد کروانے والے ہوتے ہیں جہنم سے, ہم نے وہ بننا ہے. او موبقها, اور کچھ وہ ہیں جو اس نفس کو تباہ کر کے جہنمی بنانے والے ہوتے ہیں, ہم نے وہ نہیں بننا. تو اس کے لیے بنیادی چیز یہی ہے کہ صبح اٹھیں تو پورے جسم سے شرط لگائیں کہ آج میں نے تمہیں غلطی نہیں کرنے دینی, اور تم نے غلطی کوئی نہیں کرنی. یہ مشارطہ ہے. دوسرا, پھر جو بات شرط لگائی ہے اس کا پیرا دینا, پیچھا کرنا کہ کیا اس بات پر ہم پکے ہیں کہ نہیں. پھر تیسرا, محاسبہ کرنا کہ غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی, پھر ہو گئی ہے تو اس کا مواخذہ کرنا. اگر ہماری زندگیوں کا یہ طریقہ بن جائے تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی جنت والی. اللہ کریم ہمیں اپنے اعمال پر نظر رکھتے ہوئے اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک. خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے.